پل پل کی خبر، ہر پل کی خبر۔ السلام علیکم ناظرین، اب دیکھ رہے ہیں کیپٹل نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں انیس احمد۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں نمائندگان کی رپورٹس کی جانب۔ جنڈ شہر محلہ رحمانیہ میں قائم جامعہ جعفریہ میں گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی انتہائی عقیدت و احترام سے سالانہ نہج البلاغہ کانفرنس علامہ سید رضی عباس شاہ ہمدانی کی زیر سرپرستی، علامہ سید محمد سعید حیدر شاہ ہمدانی کی زیر نگرانی، مرکز افکار اسلامی کے زیر اہتمام منعقد ہوئی۔ اس موقع پر علامہ مقبول حسین اور علامہ سعید حیدر شاہ ہمدانی نے کیپٹل نیوز ایچ ڈی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ جعفریہ جنڈ کے اس پررونق ماحول اور اس پروگرام کے بہترین انعقاد کے موقع پہ ہم کیپٹل نیوز ایچ ڈی کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے زحمت کی اور ہمارے اس پروگرام کو کوریج دے رہے ہیں۔ پروردگار اس ادارے کو اور ترقی عطا فرمائے اور خبروں کا یہ سلسلہ ان کا راہ حق اور راہ ہدایت کے لیے بہتر سے بہتر انداز میں خدمت کرتا رہے۔ جامعہ جعفریہ جنڈ کا یہ پروگرام حقیقت میں سالانہ پروگرام ہے، جس میں علاقے بھر سے اور دور دراز سے بڑی تعداد میں افراد شرکت فرماتے ہیں، اور ہم اس پروگرام میں زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے کلام نہج البلاغہ پہ گفتگو کی جائے۔ تمام سامعین سے میں یہ گزارش کروں گا اور ناظرین سے بھی کہ کوشش کیجئے وہ ذات گرامی جس کے لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا انا دار الحکمت و علی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا در ہے۔ علی کے کلام میں حکمت کے مجموعے کا نام نہج البلاغہ ہے۔ ہم نہج البلاغہ پڑھیں گے تو گویا پیغمبر اکرم کے ایک شاگرد کی حکمت بھری باتیں ہم دہرائیں گے۔ نہج البلاغہ کا مطالعہ حقیقت میں ہمیں اس طرف بھی متوجہ کرے گا کہ جس استاد کا شاگرد علی جیسا ہو، وہ استاد کتنا عظیم اور کتنا صاحب حکمت ہوگا۔ اس لیے کوشش کیجئے، مثلا ایک حکمت اگر میں آپ کو سناؤں، جناب امیر علیہ السلام آخری حصے میں حکمت نمبر 81 میں ارشاد فرماتے ہیں، قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر شخص کی قیمت وہی ہوتی ہے جو اس کا ہنر ہوتا ہے۔ لہٰذا محبان علی و پیغمبر اکرم سے یہ گزارش ہے کہ اپنے اہداف کو بلند کیجئے، اور بلند کرنے میں سے سر فہرست یہ ہے کہ آپ انسانیت کا خیال کیجئے۔ پیغمبر اکرم کسی مذہب، کسی فرقے کے لیے نہیں آئے تھے، پیغمبر اکرم انسانیت کے لیے ہادی بن کے آئے تھے، اور قرآن مجید بھی انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ نہج البلاغہ اسی قرآن کی تفسیر اور پیغمبر اکرم کی عملی تصویر ہے۔ پروردگار اس کے مطابق ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر شکر گزار ہیں ہم کیپٹل نیوز ایچ ڈی کے کہ وہ تشریف لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے کیپٹل نیوز ایچ ڈی کا شکر گزار ہوں کہ ہر سال کی طرح یہ جامعہ جعفریہ کے ہر پروگرام میں تشریف لاتے ہیں۔ ان کی یہ صفت بہت اچھی لگتی ہے مجھے کہ ہر پارٹی، ہر فرقے کو بالا طاق رکھ کر حق گو ہیں اور حق کی بات کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج یہ ہمارا جامعہ جعفریہ کا جو پروگرام کانفرنس نہج البلاغہ انعقاد ہوا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم نوجوانوں تک، بزرگوں تک مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام عام کریں، ہر گھر تک پہنچائیں کہ مولا علی علیہ السلام کی سیرت کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا، تاکہ معاشرے کے اندر امن شانتی قائم ہو اور انسانی معاشرہ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں اسلام کا نمونہ بن سکے۔ اور یہی چیز رسالت مآب نے بھی فرمائی تھی کہ المسلم من سالم المسلمون بیدہ ولسانہ، کہ مسلمان ہونے کا اصل معیار اگر روایات میں دیکھنا ہے تو وہ انسان کا کردار ہے، کہ انسان کی زبان اور ہاتھ سے اگر دوسرا مسلمان محفوظ رہے تو حقیقی مسلمان وہی ہوتا ہے۔ اور یہی جامعہ جعفریہ جنڈ کی خاصیت رہی ہے کہ ہمیشہ اتحاد، وحدت کو فروغ دیا گیا ہے جہاں پر، اور ہمیشہ جو علماء یہاں آتے ہیں اتحاد کا درس دیتے ہیں، اور بڑھ چڑھ کر ہم اس معاشرتی حوالے سے اتحاد پر کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں میڈیا کا بھی ہمیں تعاون حاصل ہوتا ہے اور انتظامیہ کا بھی ہمیں تعاون حاصل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جامعہ جعفریہ کا ریکارڈ الحمدللہ اتحاد کے حوالے سے بے مثال ہے۔
میں بھی دعا گو ہوں کہ خالق کائنات عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرمائے اور ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے شاگرد خاص اور اطاعت گزار عبد حضرت علی علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وسلام۔